السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، روز کی طرح میں آج بھی آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر آیا ہوں، اور وہ میرا موضوع جو ہے بڑا اہم ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے، آپ بھی ہوں گے اس میں شامل، کچھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہیں علم ہے تو وہ اس چیز کو نہیں کہتے ہیں، اور لا علمی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کھانے کے وقت ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں جنہیں علماء کرام نے ممنوع قرار دیا ہے، بہت سخت منع کیا ہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا، سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جائے تو اس سے کھانے کو کہنا کہ آ جاؤ، آپ کھانا کھا لو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج میں اسی پر بات کرنے والا ہوں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ گیا، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ آ گیا تو اس سے کھانا کھانے کو کہنا جو ہے یہ صحیح ہے اور ثواب ہے۔ شاید وہ بھوکا ہو، اس سے کہنا 3 بار جو ہے وہ سنت ہے، اور 3 بار کہنے کے باوجود اگر آپ 4تھی بار کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ 3 بار کہنا جائز ہے۔ اگر اگلا بندہ جس سے آپ نے کہا ہے اگر وہ بھوکا ہے تو اسے 3 بار میں بات مان لینی چاہیے۔ اب اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، اگر آپ کھانا کھانے کو کہو ان سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو۔ اس پر علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ کا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ صاف صاف علماء کرام نے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ بسم اللہ کا اس میں کوئی معنی نہیں ہے، بسم اللہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ ایسے الفاظ بیان کرنا چاہیے، ایسی دعا بیان کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ آپ کو اور عطا فرمائے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یا ایک دعا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بارک اللہ، بارک اللہ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے، آپ کے رزق میں جو ہے برکت عطا فرمائے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس بھوکے کو کھانا کھلانا جائز ہے اور کس بھوکے کو کھانا کھلانا درست نہیں ہے۔ 2 مسئلے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ سوال کرنا، کسی سے کھانے کا سوال کرنا یا کسی سے پیسے کا سوال کرنا۔ آج کل جو رواج بنا ہوا ہے، لوگ مانگتے ہیں، گھروں گھروں آ کر مانگتے ہیں، اس میں آدمی بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو یہ کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے؟ بڑے اہم مسئلے ہیں، ہر جگہ یہ باتیں پائی جاتی ہیں، کھانے والی بھی باتیں پائی جاتی ہیں، مانگنے والی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ہٹا کٹا نوجوان بھی مانگ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اب اس میں مسئلہ سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک نہیں جائز ہے، کون سے بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس میں صاف صاف یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے بھوکے کو کھانا کھلانا جو بھوک کی وجہ سے گھر سے نہ نکل پائے، مطلب اتنا بھوکا ہو اس سے گھر سے باہر نہ آیا جائے، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے اور آپ نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اسی حالات میں وہ مر گیا، بھوک کی حالات میں مر گیا، تو قیامت کے دن تمہاری سخت پکڑ ہوگی اور آپ گناہ گار ہوگے، اس کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے اور اس حالت میں مر جائے گا تو اس سے پہلے آپ پر یہ ضروری ہے، آپ پر فرض ہے کہ اس بھوکے کو کھانا کھلائیں، اس کی جان بچائیں۔ کسی کی جان بچانا پتہ کتنا بڑا ثواب ہے؟ کسی کی جان بچانا، آپ کا شہیدی میں نام لکھا جائے گا اگر آپ کسی کی جان بچا لیتے ہیں، اور وہ بھوک میں، کوئی بھوک سے مر رہا ہو، اس کی جان بچا لی، کتنا بڑا ثواب ہے، یہ بہت نیک کام ہے۔ ٹھیک ہے، اس انسان کو کھانا کھلانا جو بھوک کی وجہ سے گھر سے نہ نکل پائے، درست ہے، اور اس کو کھلانا جس کے گھر میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے شادیوں میں کھانا کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ بڑے لوگوں کے یہاں بڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، کوئی غریب نہیں پایا جاتا کھانے میں، کیونکہ کھانے کا آج کل جو ہے وہ رواج بن چکا ہے، شریعت کے مطابق کھانا نہیں ہو رہا ہے۔ کھانا کھلانا جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ امیر ہر وقت اپنے گھر میں اچھا اچھا کھانا کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ مانگنا کس حد تک جائز ہے، کس حالت میں مانگنا چاہیے ہمیں، کس حالت میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ ایسی حالت میں ہاتھ پھیلانا چاہیے اگر آپ ہٹا کٹا ہو، آپ مانگنے کی، کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہو، ایسی کوئی سی آپ کے جسم میں بیماری ہے یا کوئی ویسی پریشانی ہو گئی ہے جس سے آپ چل پھر رہے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے، محنت کر کے، مزدوری کر کے آپ پیسہ نہیں کما سکتے،
تو یہ آپ پر ضروری اور فرض ہے کہ آپ کسی سے مانگنے کی جو ہے وہ حاجت کریں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے کھانا دے دو یا مجھے اس کے پیسے دے دو تاکہ میں اپنا پیٹ بھر لوں۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ثبوت دوں گا اس چیز کا۔ اس میں لکھا ہوا ہے ایسا آج کل دیکھا جاتا ہے، عورتیں بھی کہہ دیتی ہیں، آدمی بھی کہہ دیتی ہیں ہٹا کٹا ہے اور دیکھو مانگ رہا ہے۔ آپ نے دیا بھی اور وہی حساب ہے کہ دیا بھی اور احسان بھی جتا دیا، ایسا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی حالت میں مانگنا جائز ہے کہ ہٹا کٹا ہو اور اس سے کام نہ ہوتا ہو، کوئی سی بیماری اسے لگ گئی ہو جس سے وہ کام کر کے پیسہ نہیں کما سکتا ہے، تو اس پر یہ ضروری اور فرض ہے کہ وہ کسی سے مانگ کر جو ہے اپنا پیٹ بھرے، اپنا گزارا کرے، اپنی زندگی کو اچھے سے جیے، یعنی اپنی جان بچائیے، اس کے لیے فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ حضور نے فرمایا اگر آپ کی جان کا خطرہ ہو، کوئی آپ کی گردن پر خنجر رکھ دے اور کہے کہ یہ کلمہ غلط ہے تو اسے غلط کہنا جائز ہے۔ جان بچانے کے چکر میں حضور نے فرمایا دل میں یہی تہیہ رکھو، ارادہ رکھو کہ کلمہ درست ہے، زبان سے کہہ دو، دل کا عقیدہ، یعنی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے ایسے انسان کو دینا جو کہ کمانے کی بھی قدرت رکھتا ہے، کما کر پیسہ حاصل کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، تو اگر وہ بھی مانگنے آیا ہے آپ کے یہاں پر تو اسے بھی دے دیجئے، اس کا حساب اللہ رب العزت اپنے یہاں پر اس سے خود لے لے گا۔ ایسے انسانوں کو دینا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہٹا کٹا ہیں لیکن کمانے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، انہیں صدقہ جاریہ سمجھ کے دیں، اور یہ واجب ہے۔ اگر صدقے کی کوئی چیز آپ کے گھر میں رکھی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے دیں صدقے کی چیز، اور صدقہ دینے سے ویسے ہی 1000 بلائیں ٹل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی کھانے کو کہے تو اس سے یہ نہیں کہنا کہ بسم اللہ پڑھو، اسے علماء کرام نے سخت منع کیا ہے اس چیز سے، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے یا آپ کھا لو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے کون سا ایسا بھوکا ہے جسے کھانا کھلانا چاہیے، ایسا بھوکا جو گھر سے بھوک کی وجہ سے نہ نکلتا ہو، اتنا لاغر ہو گیا ہو، اتنا کمزور ہو گیا ہو، اسے کھانا کھلانا درست ہے، اور غریبوں کو جن کے گھر میں کھانے کا انتظام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ پائی جاتی ہے کہ ایسے انسان کو دینا جو قدرت کمانے پر نہیں رکھتا ہو اور ہٹا کٹا ہو لیکن اس سے کما کر نہ کھایا جا سکتا ہو، تو اسے دینا یہ جائز ہے۔ یہ میرے 3 یا 4 موضوع تھے، اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں تو ان پر عمل کریں، یعنی ان پر عمل کریں، یہ بہت اہم ہے اور ہر جگہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔